بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان. آپ کو اسپورٹس ہم نے ویلکم کہتا ہوں. آج کل پوری نیشن نے جشن آزادی سیلیبریٹ کی اور زندہ قومیں اپنی جشن آزادی کو ایسے ہی سیلیبریٹ کرتی ہیں, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ وطن ہمیشہ قیامت تک قائم دائم رہے اور ہم یہ سیلیبریشن کرتے رہیں. اور اسپورٹس کی جب بات کرتے ہیں تو قوموں کی ترقی کے لیے میرا خیال ہے اسپورٹس کا بھی ایک بڑا وائٹل رول ہے, اور جو پاکستانی اسپورٹس نے پاکستان کی ریکگنیشن کروائی ہے ساری دنیا میں وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پاکستانی اسپورٹس بھی اسی طرح فلرش کرے جس طرح یہ کنٹری ہے انشاءاللہ کرے گا. پھر ڈسکشن کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیو میں اظہار باجوہ اور مہک اکر موجود ہیں. السلام علیکم جی, بہت شکریہ آپ دونوں کا. میرا خیال ہے ہاکی سے سٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سا انفارچونیٹ رہا کہ پاکستان پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر ہم نے دیکھا کہ سیمی فائنل میں کوالیفائی نہیں کر پایا, اور بھارت نے 4th ٹائم یہ ٹائٹل اپنے نام کیا. اظہار کیسے دیکھیں پرفارمنس کو؟ دیکھیں یہ بڑا ہی لمحہ فکری ہے, اور وی نیڈ ٹو گو بیک ٹو دا ڈرائنگ بورڈ. ہاکی ہماری نیشنل گیم ہے, اور جیسے جیسے ہم اس کے اندر تنزلی دیکھ رہے ہیں, میرے خیال میں سب سے پہلے تو ہمیں ڈومیسٹک سیٹ اپ پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جو ہمارا ڈومیسٹک سسٹم ہے, فارمیٹ ہے, وہ ایسا اینڈ پروڈکٹ را مٹیریل نہیں پروڈیوس کر رہا جو ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے باقی جو ٹیمز ہیں ملیشیا انہوں نے کیسے اپنے آپ کو امپروو کیا, جبکہ ہمارا جو اوور آل ٹیم کی کارکردگی ہے اس میں بھی ڈکلائن آ رہا ہے, ہمارے ٹیلنٹ میں بھی ڈکلائن آ رہا ہے. اور ایون جو میرا خیال ہے جو ایمفسس ہے جو بورڈ کو کرنا چاہیے اس کھیل کی کو پروموٹ کرنے کے لیے, وہ شاید نظر نہیں آ رہا. زیادہ ہمارا ایز اے اسپورٹ کا جو ڈومیسٹک ان کا فوکس کرکٹ پہ بہت زیادہ. گراس روٹ لیول پہ جب ہم چیزیں ٹھیک کریں گے تو بہتری آئے گی. اور پازیٹیو چیز جو ہمیں نظر آئی وہ عبدالحنان شاہد کی بات کریں. انڈر 19 کا جو ورلڈ کپ ہوا اس میں بھی وہ ایمرجنگ پلیئر کے طور پہ سامنے آئی. اس میں بھی ہم نے دیکھا ایشین چیمپئن ٹرافی جونیئر کی, اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لڑکا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہا ہے ہر ایونٹ میں آ رہا ہے. اس پہ کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں یہ جو ہاکی کی پرفارمنس؟ میں کہوں گی بیسکلی دیکھیں اس ٹیم میں کافی ینگ پلیئرز ہیں ہم نے دیکھا ہے, تو آئی تھنک کہ جہاں تک میں نے اپنا اندازہ لگایا ہے کہ جو پاکستان کی ٹیم ہے اس کو زیادہ سالڈ ہونے کی ضرورت ہے اس وقت جو ہماری پروفیشنل ٹیم ہے, کیونکہ اگر ہم انڈیا کی ٹیم کو دیکھیں اور پاکستان کی ٹیم کو دیکھیں تو انڈیا بہت سالڈ کھیلتی ہے, یعنی کہ ان کے جتنے بھی چانسز ہوتے ہیں وہ اپنے چانسز نہیں مس کرتے, ان کو جدھر ہی چانس ملتا ہے وہ اس کو لیتے ہیں. جبکہ میں نے جب پاکستان کے میچز دیکھے تھے اس میں ٹھیک ہے ٹیم نئے بچوں سے بھری ہوئی ہے تو obviously ایکسپیرینس ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے کسی بھی چیز میں, تو ان کو obviously وقت لگے گا ایکسپیرینس گین کرنے کا اور ان چیزوں سے سیکھنے کا. لیکن آئی تھنک اسی چیز سے ان کو یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ جب ان کو ایک چانس ملے اسپیشلی اتنی سالڈ ٹیمز کے اگینسٹ, جیسے آپ کے پاس انڈیا ہو گیا, جاپان ہو گیا, کوریا ہو گیا, تو آپ کو وہ چانسز لینے پڑتے ہیں. ملیشیا بھی ہو گیا کیونکہ ملیشیا کے اگینسٹ آئی تھنک ایکول نہیں, لیکن آئی تھنک جب انہوں نے پہلا میچ ہارے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ ان کو اپنے چانسز لینا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس طرح کی جب آپ بڑی ٹیمز کے ساتھ کھیلیں گے جن میں اتنا کانفیڈنس ہے, ایکسپیرینس بھی ہے, ہر چیز ہے, اور جو جیت رہی ہیں اس طرح کے کپس, تو آپ ان کے اگینسٹ اس طرح کے چانسز اور اپرچونٹیز. جو آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی اس میں اور ایک اور چیز کہ آئی تھنک پالیٹکس بہت زیادہ ہے ہاکی میں, تو آئی تھنک اگر وہ پالیٹکس ایک دفعہ چلی جائے تو آئی تھنک پھر باقی چیزوں پہ بھی فوکس. دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے کرکٹ کی گلوریفائی کیا گیا, گلیمرائز کیا گیا, تو آج کل کا جو ینگ لڑکا جو اسپورٹس مین ہے جو وہ اگر اس کو کھیل وہ پریفر کرتا ہے میں کرکٹ میں اپنا زیادہ انویسٹ کروں, تو اس وجہ سے جو ٹیلنٹ. میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا. کوشچن یہی تھا کہ انفراسٹرکچر کو بنانا پڑے گا. اگر ہم دیکھیں کرکٹ میں ہر لیول کے اوپر آپ کے پاس اسپانسر ہیں, سب کچھ ہے. ابھی تو ڈی ایچ اے کی جو گراؤنڈ ہے لڑکے سارے ادھر پریپیئر کرتے رہے, 48 گھنٹے لائٹ نہیں آئی جب ان لڑکوں نے جانا تھا, لڑکے 1-2 دن سو نہیں پائے, جنریٹر کی فیسلٹی نہیں تھی. تو یہ جب تک چیزیں آپ پرووائڈ نہیں کریں گے بچوں کے لیے تو میرا خیال ہے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ کھڑا کیے, کیونکہ میں ایک اور ہی اسپورٹ شو پہ ایز اے گیسٹ تھی پچھلے دن, تو وہ یہی پوچھے تھے کہ ٹینس کو ہم کیسے اس طرح مین اسٹریم کر سکتے ہیں جس طرح کرکٹ کو کریں. تو ہم نے احسام بھی تھے اس شو میں, تو ہم نے یہی بات کی کہ کوئی بھی اسپورٹ ہو گئی کرکٹ کے علاوہ, یعنی کوئی بھی اسپورٹ اس طرح مین اسٹریم لائم لائٹ میں نہیں ہے جس طرح کرکٹ ہو, کیونکہ کرکٹ ہمیں کرکٹ سے سیکھنا چاہیے. جو باقی اسپورٹس ہیں ان کو کرکٹ دیکھ کے ان سے سیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح ویڈیوز بناتے ہیں, اسپانسرس کو اٹریکٹ کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں پرائیویٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ تو اپنا بھلا ہی دیکھنا چاہیں گی, تو وہ کس طرح ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں, ان کو ایڈورٹائز کس طرح کرتی ہیں, اور اس طرح ہی ان کے پاس زیادہ پیسے آتے ہیں. لیکن اوبیسلی جو اس وقت ملک کے حالات بھی ہیں, گورنمنٹ تو آپ کو اوبیسلی لمیٹڈ طور سے ہیلپ کر سکتی ہے, لیکن جو ملک کے حالات ہیں اس میں ڈپارٹمنٹ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اور جیسے اب ڈپارٹمنٹ کرکٹ اور باقی اسپورٹس میں دوبارہ سے آ رہے ہیں, اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ جتنا بھی 80% برڈن ڈپارٹمنٹ نے اٹھایا ہوا تھا, اور اوبیسلی جب ڈپارٹمنٹ ایک لڑکے کو لک آفٹر کرتے ہیں, وہ اس کو سیلری بھی دیتے ہیں, تمام اس کی چیزوں کا ٹیک کیئر کرتے ہیں, تو وہ چیزیں
کنوینئنٹ ہو جاتی ہے, تو وہ سم ہاؤ وہ جو برڈن ہے وہ شفٹ ہو جاتا ہے. ایون تو شروع میں بھی ہم نے پاس میں بھی دیکھا کہ ہاکی کے پاس, فیڈریشن کے پاس کبھی اتنے پیسے نہیں تھے, بٹ وہ برڈن کیونکہ شفٹ ہوا تھا. اور دوسری میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب تک ہمارے جو لیجنڈس ہیں, جو اولمپئن ہیں سابق, وہ جو کرٹیسائز باہر سے کرتے ہیں اور وہ اور فیڈریشن ایک پیج پہ نہیں آئیں گے, یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک آپ ایک دوسرے کی طرف آپ وہ کیونکہ وہ آپ اپنے پرسنل ایجنڈاز کے پیچھے پڑے ہوئے, آپ کا سارا فوکس اپنی پرسنل ایجنڈاز پہ ہے, تو پھر آپ یعنی کہ آپ ایک پوری جو یہ ہمارا قومی کھیل ہے اس کی ترقی کی طرف آپ کیسے توجہ اپنی ڈال سکتے ہیں. مجھے یہ سمجھ میں تھوڑا یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی اسپورٹس میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بہت زیادہ رول بڑھتا گیا ہے. جو آپ کے مینجمنٹ ہے, کوچز ہیں, بہت زیادہ چیزوں کو مائکرو اینالائز کرتے ہیں, اسٹارٹس دیکھتے ہیں, ہیٹ میپس دیکھتے ہیں. اس کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت ہے. میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ایکمین صاحب کو 18 منتھ کی سیلری نہیں دی گئی. میں وہی عرض کر رہا تھا کہ یہ ساری انویسٹمنٹ بہت مائکرو لیول پہ چیزیں, جیسے 20-25 سال پہلے جب صرف زیادہ را ٹیلنٹ پہ بہت زیادہ منحصر ہوتی تھی تو ہماری ٹیمز بہت اچھا پرفارم کرتی رہی ہاکی میں بھی. اب ان چیزوں کا اسپورٹس سائیکالوجی کا بڑا رول آ گیا, فٹنس کا بہت زیادہ رول آ گیا, ان چیزوں میں بہت زیادہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے. جو باقی ساری جو ملک ہیں ان کے پاس یہ اوبویسلی فیسلٹیز ہیں, انفارچونیٹلی بینگ اے ڈیولپنگ کنٹری ہم شاید اتنا زیادہ اسپورٹس میں انویسٹ نہیں کر سکتے جتنا ڈیولپ کنٹریز کے پاس پوٹینشیل ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اس میں فرینچائز لیگز کا بڑا رول ہے. اگر آپ ہمارے لڑکوں کو جو جس طرح باقی اسپورٹس میں فرینچائز لیگز میں ہمارے لڑکے پرفارم کریں, کرکٹ میں کریں, تو ہاکی کی بھی جو فرینچائز لیگز ہیں پوری دنیا میں, ان ممالک میں جہاں کھیلی جا رہی ہے, جہاں جن کے پاس ریسورسز بھی ہیں, فائنینسز بھی ہیں, ادھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے لڑکے وہاں کھیلیں تاکہ وہ اس لیول کی ریسورسز, اس لیول کی ان کو کوچز ملیں, اس لیول کی ان کو اسکاؤٹنگ ملے, اس لیول کے انہیں انفراسٹرکچر ملے, اس لیول کے فیلڈ ملے, پلینگ فیلڈ ملے, اور اس لیول کی ان کی ٹریننگ ہو تاکہ وہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے آئی وڈ سے اٹھایا. ہم تو اپنے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں اس پہ بات کریں, اور آگے بھی فیوچر میں ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ ہر ویک کے اندر ایک دفعہ ہاکی پہ ضرور بات کریں. اچھا, اب تھوڑی کرکٹ کی طرف چلتے ہیں. کرس ووکس نے آج پلیئر آف دا ایئر کا, پلیئر آف دا منتھ کا ٹائٹل اپنے نام کیا, اور یہ ایشز کی شاندار پرفارمنس کے بعد دیا گیا, اور آسٹریلین جو آل راؤنڈر تھی ان کو بھی یہ اعزاز ملا. کیسے دیکھتے ہیں کرس ووکس کو؟ یہ لیکن کرس ووکس کا بہت کروشل رول تھا. جب وہ پہلے 2 میچز انہوں نے نہیں کھیلے ایشز میں, اس وجہ سے پہلے 2 میچز میں ایشز میں 2-0 کی ڈیفیٹ, انہیں 2-0 کا انہیں ڈیفیسٹ ہو گئی تھی. جب ان کو انٹروڈیوس کیا, ساتھ ہی ساتھ ووڈ کو انٹروڈیوس کیا, ان کے آنے سے نہ صرف انہوں نے بہت لائن اور لینتھ پہ, اچھی لائن اور لینتھ پہ بالنگ کی, پیس کے ساتھ بالنگ کی, اور آسٹریلیا کے بیٹسمین کے لیے پرابلمس کریٹ کی, جہاں پہ جیمز اینڈرسن جیسے مایہ کھلاڑی جو اتنے سیزنڈ ہیں, ویٹرن کھلاڑی ہیں, ان کو پریشانیوں کا دشوار تھا. وہاں کرس ووکس نے آ کے آسٹریلین بیٹسمین کو بڑا ٹف ٹائم دیا. تو کریڈٹ, ہی ڈیزروز آل دا کریڈٹ دیٹ ہی از گیٹنگ. ساتھ ہی ساتھ جہاں انہوں نے بالنگ میں آسٹریلیا کے لیے پرابلمس کریٹ کی, وہاں انہوں نے ایز اے لوور آرڈر بیٹسمین بھی ٹیل کے ساتھ کھیل کے بڑی کروشل اننگس کھیلی, خاص طور پہ تیسرے ٹیسٹ میں جو ان کی اننگس تھی, جو اس میں ان کی پارٹنرشپ نے بڑا کرس بروک کے ساتھ بڑا کروشل رول کیا. اور سم ہاؤ فورتھ میچ میں تھوڑا سا انلکی رہے کہ وہ 2 دن بارش ہوتی. آپ اس میں کوئی ان کی پرفارمنس کے حوالے سے ایکسپلین کرنا چاہیں؟ دیکھیں, میں نے پہلے بھی ان کے لیے میں آئی واز فل آف پریز فار ہم. انہوں نے جس طرح پرفارم کیا تھا ایشز کی سیریز میں, آئی تھنک وہی مین ایک رول تھے. انہوں نے مارک وڈ کی بھی بات کی, لیکن کرس ووکس کا جو رول تھا اسی چیز کی وجہ سے وہ بالکل ایک گیم چینجر بن گیا تھا انگلینڈ کے لیے. انگلینڈ نے وہاں سے ہی ٹرن اراؤنڈ کیا. پہلے 2 میچز میں ان کو نہیں ڈالا, لیکن جو ہی ان کو ڈالا بالکل سب کچھ بدل گیا تھا انگلینڈ کے لیے. تو آئی تھنک you know it really shows کہ ان کو یہ پلیئر آف دا منتھ اوارڈ کیوں مل رہا ہے, and I think he truly deserves it, کیونکہ ان کی جو پرفارمنس تھی, ان کی جو بولنگ تھی, وہ انگلینڈ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ پروو کی گئی تھی تھرو ایٹ دا ایشز. اینڈ آئی تھنک اسی چیز کی وجہ سے ایشز زیادہ انٹرسٹنگ بھی بنا. ہم نے دیکھا کہ بہت بلکہ انٹرسٹنگ ہو گیا تھا کہ اور اگر جیت جاتے تو ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونا تھا کہ پہلے 2 کے ڈیفیسٹ کے بعد وہ آ کے جیتے. جو آخری ٹیسٹ میچ تھا, آخری ٹیسٹ میچ میں ان کا اسپیل تھا معین علی کے ساتھ, جس نے آخری ٹیسٹ میچ کا پوری کائی پلٹ دی. آخری سیشن میں آسٹریلیا کو تقریباً 120 رن چاہیے تھے, ان کے پاس 7-8 وکٹیں تھیں. اس میں جو ان کا معین علی کی انہوں نے کنزیکٹیولی 3-4 اووروں میں 4 وکٹس لی, اس کے بعد پورا میچ کیا. اور اس کی خوبصورتی کرس ووک کی اگر آپ دیکھیں تو جب وہ بالنگ کرتے ہیں تو آپ کو کمپلیٹ بالر نظر آتے ہیں, جب بیٹنگ کرتے ہیں تو پورا آپ کو بیٹر نظر آتا ہے. تو ایسا خوبصورت آل راؤنڈر ہے کہ جب ہم بین اسٹوک کو پریز کرتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے یہ بالکل اسی طرح کا انڈر ریٹڈ ہے. یس, بٹ لیکن جب پرفارمنس دیتے ہیں تو یہ کمال. اور خاص طور پہ اتنے لیتھل ہو جاتے ہیں اپنی کنڈیشن کے اندر. اپنی کنڈیشن کو میرا خیال ہے ان سے اچھا کوئی یوٹیلائز کرتا نہیں ہے, جو انگلینڈ کی جو سیمنگ کنڈیشن ہے
تو یہ میرا خیال ہے ایسے پلیئر کو رکھنا اور ہر پریشر کے فارمیٹ انڈر بھی، اور پریشر کے انڈر بھی آ کے پوری ٹیم کے لیے پرفارم کرنا، آئی تھنک دیٹس اور وہ ڈفرینٹ فارمیٹس میں انگلینڈ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہی از ناٹ اونلی اے ٹیسٹ بالر، لمیٹڈ اوورز میں بھی وہ اچھا خاصا ان کا کنٹریبیوشن ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ہم اب تھوڑی فٹ بال کی بھی بات کریں. وومن فٹ بال جاری ہے، سیمی فائنل ہونے والے ہیں، اس حوالے سے کیا اپڈیٹ ہے؟ دیکھیں ویمنس فٹ بال کی بہت ہی انٹرسٹنگ، دیکھیں پہلے 4 جو ابھی تک جتنی دفعہ بھی ویمنس فٹ بال ورلڈ کپ ہوا ہے، 4 دفعہ یو ایس اے جیتا ہے، 2 دفعہ جرمنی جیتا ہے، 1 دفعہ جاپان جیتا ہے اور 1 دفعہ ناروے جیتا ہے. جو میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں کہ یہ وہ لوگ ونرز ہیں ماں سوائے جرمنی کے، زیادہ تر یہ وہ کنٹریز ہیں جو مینس فٹ بال میں ابھی تک نہیں جیت پائے. جرمنی تو جیتا ہوا ہے، ہمیں اس بارے میں کافی ہم ڈسکشن بھی کر چکے ہیں. تو یہ بہت ایک تو انٹرسٹنگ فیسٹ ہے ویمنس فٹ بال. اس کے بارے میں جب ہم اینالائز کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شاید کچھ ممالک میں ویمنس فٹ بال کو یا ویمنس اسپورٹس کو زیادہ انکریج کیا جاتا ہے. جس طرح یو ایس اے ہے، وہ 4 دفعہ جیتا ہے، ان میں وہ حالانکہ مینس ورلڈ کپ آج تک نہیں جیتا. حالیہ جو ابھی سیمی فائنل ہوئے ہیں، ابھی جسٹ سیمی فائنل ختم ہوا ہے، اس میں اسپین نے سویڈن کو 2-1 سے ہرا. وہ بھی بہت ہی انٹرسٹنگ میچ رہا. 80th منٹ تک بڑا ٹائٹ رہا، نیک ٹو نیک رہا، دونوں طرف سے چانسز بنے لیکن کوئی کنورٹ نہیں کر پایا. 80th منٹ میں اسپین نے لیڈ لی، پھر 88th منٹ میں سویڈن نے ایکولائز کیا، پھر 90th منٹ میں اسپین نے 2-1 کر کے دوبارہ لیڈ لی، اور وہ ایک گول کیپر مسٹیک تھی جس پہ گول کیپر سیو کر سکتا تھا. یہ تو ہو گیا پہلا سیمی فائنل. اب اسپین نے کوالیفائی کر دیا فائنل کے لیے. کل دوسرا سیمی فائنل ہوگا جس میں انگلینڈ اور آسٹریلیا کھیلیں گے، اور یہ آج رائیول سامنے آئیں گے. ایشز میں ہم ان کو دیکھتے ہیں، اور اب اس میں ویمنس فٹ بال میں جو لاسٹ میچ آسٹریلیا جیتا ہے وہ بڑا شاندار تھا. پینلٹی ککس پہ جانا اور آپ کے سامنے وہ جتنے میرا خیال ہے 10th پہ جا کے 10th لگی اس کے اندر، اور اتنا وہ نرو بریکنگ تھا کہ میرا خیال ہے کہ اس سے خوبصورت گیم ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ میچ ہوگا انگلینڈ اور آسٹریلیا کا. اب یہ تو طے پا گیا کہ اس دفعہ کا ویمنز ورلڈ کپ ونر نیا ہوگا، کوئی وہ کنٹری ہوگی جس نے آج تک پہلے نہیں دیکھا. ہاں تو کوئی اور کنٹری ہوگی. تو میں آپ کس کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کے کون زیادہ فیوریٹ ہے؟ میں کہوں گی اب کیا یہ انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بیچ کی بات، اس کی بھی بتائیے، اور آپ کے خیال میں فائنل کون جیتے گا؟ انگلینڈ میں یعنی کہ جو ویمنس کی فٹ بال ہے وہ بہت پاپولر ہے، ان کو بہت زیادہ سپورٹ بھی دیا جاتا ہے، اینڈ آئی ایم شیور کہ سارے انگلش یہی ہوپ کر رہے ہوں گے کہ انگلینڈ جیتے. لیکن آئی تھنک اوور آل مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ نے کافی تھوڑا سا ٹف کویشچن پوچھی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ انگلینڈ جیت جائے گی آسٹریلیا سے. میرا ووٹ ویسے آسٹریلیا کی طرف ہے، جس طرح انہوں نے لاسٹ میچ جیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ان کے مورال اور کانفیڈنس کافی ہائی ہوگا. اگر تھوڑا سا ہم آگے، بریک کا ٹائم بھی آ رہا ہے، پھر اس کے بعد ہم آگے کرکٹ پہ اوبیسلی ڈیٹیل میں بات کریں گے. لاسٹ منٹ میں اگر آپ اپنے جو ٹینس کا ایونٹ تھا اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں، کیونکہ ہم تمام سپورٹس کو کور کر رہے ہیں، تو آپ سے بھی جانا چاہیں گے. بیسکلی ہم گئے تھے ملیشیا، ہم نے بلی جین کنگ کپ کھیلا تھا، جو ورلڈ کپ آف ٹینس اس کو کہا جاتا ہے. جو مینس کا ڈیوس کپ ہوتا ہے یہ اس کا فیمیل ورژن ہے. کافی لوگوں کو ڈیوس کپ کا پتہ ہے، تو اس لیے اس کا پہلے اس کا نام تھا فیڈ کپ، اور اب انہوں نے چینج کر دیا آفٹر آف کورس دی لیجنڈ بلی جین کنگ. بیسکلی ہم تھے گروپ 2 ایشیا اوشیانیا میں، جس میں ہمارے ساتھ باقی جو 11 ٹیمز تھی، ان میں سے ٹیمز تھی نیوزی لینڈ تھی، پیسفک اوشیانیا تھی، مجھے یاد چائنیز تائپے تھی، میں سوچ رہی ٹیمیں بھول گئی آپ؟ نہیں، کیونکہ پتہ ہے یعنی کہ کافی زیادہ ٹیمز تھیں، یعنی کہ چائنیز. یہ بتائیے پاکستان کی کیا سٹینڈنگ؟ پاکستان کی سٹینڈنگ سو بیسکلی ہم 2 ٹیم سے جیتے تھے اور 3 سے ہارے تھے. بٹ آئی تھنک اوور آل جس طرح کی اوبیسلی کیونکہ جو وہاں پہ پلیئرس تھیں وہ گرینڈ سلامز کھیلتی ہیں، وہ گرینڈ سلامز بھی کھیلتی ہیں. اشنا کو کچھ کافی زیادہ اس کے بارے میں بات کرنے لگی تھی، لیکن بیسکلی جو ادھر پلیئرز ہوتی ہیں وہ گرینڈ سلامز کھیلتی ہیں، یعنی کہ ومبلڈن کی جو ڈبلز کی ابھی ونر تھی، اور رولانڈ گیروس کی اس سال کی بھی ڈبلز کی ونر تھی، وہ ادھر پریزنٹ تھی چائنیز تائپے سے. پھر باقی کنٹریز سے جونیئر ومبلڈن فائنلسٹ، اور اس طرح کی جو، اور ایک جو ومبلڈن ابھی بھی کھیلتی ہیں نیوزی لینڈ سے، وہ بھی ادھر تھی. سو اس طرح کی ہم نے پلیئرز کے اگینسٹ کھیلا تھا جو ورلڈ لیول پہ بہت ہی ہائی لیول، سب سے ٹاپ لیول پہ کھیلتے ہیں. تو آئی تھنک جہاں تک ہمیں فیسلٹیز ملتی ہیں یا جہاں تک ہمیں ایکسپوجر بھی ہے انٹرنیشنل یا جو بھی ہے، آئی تھنک اس کے لیے obviously we didn't perform bad کہ ہم نے پھر بھی ٹیمز کو، انٹرنیشنل کنٹریز کو، انٹرنیشنل ٹیمز کو ہرایا کیونکہ ہمیں بہت لمیٹڈ فیسلٹیز ملتی ہیں. جیسے ہم نے بات کی باقی اسپورٹس کو تو اس طرح ہوتا ہی نہیں، ایکسپوجر بھی نہیں ملتا. اینڈ اشنا کی بات کریں تو اشنا کو جو پرائز ملا تھا واز ایبسولوٹلی گریٹ. وہ میری ٹیم میٹ تھی، ہے ان جنرل پاکستان کی ٹیم میں اس وقت اس سال. تو اس کو بیسکلی صرف 2 پلیئرس کو یہ ایوارڈ ملا تھا. ایک جو پلیئر تھی وہ انڈونیشیا کی ٹیم سے تھی، اور جو دوسری تھی وہ صرف اشنا تھی. تو یہ نہیں تھا کہ ہر ٹیم سے کسی کو ایوارڈ مل رہا تھا، میں بتاتی ہوں آپ کو.
تو بیسکلی اس طرح نہیں تھا کہ ہر کنٹری سے کسی کو اوارڈ مل رہا تھا. یہ بیسکلی ITF جو انٹرنیشنل ٹینس فیڈریشن ہے, انہوں نے صرف ایک جنرلی ایک کمٹمنٹ ایوارڈ دیا تھا صرف ان پلیئرس کو جو obviously truly deserve کرتے ہیں. اور اشنا کو اس لیے ملا تھا کیونکہ اس نے آئی تھنک اب 42 ٹائز if I'm not wrong 42 ٹائز پاکستان کے لیے کھیلنی ہے so far which is absolutely tremendous. اور اس کی سب سے زیادہ ونز بھی ہیں, اسے سب سے زیادہ میچز بھی جیتے ہیں پاکستان کے لیے which is, اور اوور آل آئی تھنک باقی کنٹری سے بھی اتنے زیادہ لوگوں نے اتنے میچز نہیں جیتے. تو صرف سب سے پہلے ایک انڈونیشین پلیئر کو ملا تھا جو اب کھیلتی نہیں ہے, وہ ایز اے کوچ کیپٹن آئی ہوئی تھی ٹیم کے ساتھ, اور ساتھ میں اشنا کو ملا تھا. یہ میرا خیال ہے کوئی بھی فیمیل ویمن اسپورٹس کے اندر اپنا رول پلے کرتے ہیں, نام روشن کرتے ہیں, تو اوبیسلی یہ اتنی بڑی اچیومنٹ بھی کنسیڈر کرتے ہیں. ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے کرکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اسپورٹس آن. ہم بات کرتے ہیں کرکٹ کے حوالے سے. کرکٹ کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ ایک خبر ہے آج پورے میڈیا میں گردش کر رہی ہے کہ بابر اعظم دولہا بننے جا رہے ہیں, اور فیملی ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ ورلڈ کپ کے فوراً بعد جو آسٹریلیا کے سیریز سے درمیان میں گیپ ہوگا اس میں شادی کی جائے گی. کیا ہی خوبصورت ہو کہ وہ ورلڈ کپ بھارت سے لے کے آئیں اور پھر شادی کریں. تو میرا خیال ہے یہ دونوں خوشیاں ایک ساتھ سیلیبریٹ کریں. بس اب ہمیں پاکستان کے لیے یہ دعا کرنی چاہیے تاکہ ان کا فوکس کرکٹ پہ رہے. اور میرا خیال ہے یہ بائی دا وے ایک بہت ضروری پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ شادی کی تیاریوں اور شادی میں مینٹلی ریڈی ہونے کی تیاری ہو رہی ہوگی. ٹف ہے اور وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اسی وجہ سے شادی کو انہوں نے تھوڑا سا بعد میں رکھا, پہلے کی خواہش بیچ میں انہوں نے رکھا ہے, یعنی کہ ورلڈ کپ اور آسٹریلیا کی سیریز کی بالکل بیچ میں. نہیں, ورلڈ کپ تو ایٹ لیسٹ گزر چکا ہوگا نا, تو اس کے بعد اوبیسلی شادی تو انہوں نے کرنی ہے. کرکٹ تو سارا سال چلتی ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے شاید اسی بہانے کوئی اسی قسمت میں ہو بابر اعظم کی موسٹ وانٹیڈ بیچلر بھی ان کو کہا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ شاید جو ان کا جو بندھن بننے جا رہا ہے نیا یہ ازدواجی زندگی میں, شاید یہ پاکستان کے لیے خوش قسمتی ہو اور ہمارے لیے ورلڈ کپ. اچھا, یہ کئی نا پلیئرس کے ساتھ اس کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے, جیسے وراٹ کوہلی کا کہا جاتا ہے کہ یہ ہی واز بیونڈ دین آل, یہ ایسی گیم کھیلتا تھا کوئی بھی نہیں کھیلتا. شادی ہوئی جی 2 سال سینچری نہیں کر سکا. اسی طرح حسن علی کا کہا گیا کہ اپنی پیک پہ تھے, شادی کے بعد وہ ان کی وہ ساری فارم ہر چیز ختم ہو گئی. تو یہ ایک کہیں نہ کہیں ہمارے فینس اس شادی کے ساتھ بڑا اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں کہ شادی, لوگ تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں کہ شادی, وہ تو شاید شادی کو برا بھلا کہنے کے لیے اس لیے کہتے ہیں کہ شادی کی, لیکن یہ کئی چیزیں پرفارمنس کے ساتھ ہمیں کہیں نہ کہیں دکھتا ہے کہ کوئی ریزن وہ ایسے ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ جی شادی ہوئی, دیکھا اس کی پرفارمنس نیچے آ گئی. لیکن میرے خیال میں تو بعض کا پازیٹیو افیکٹ بھی آتا ہے کہ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے, گھر میں آپ سیٹلڈ ہو جاتے ہو, تو آپ زیادہ فوکس ہو کے اپنے پروفیشن پہ فوکس کر سکتے ہو اور ڈسپلن آ جاتا ہے آپ کی زندگی میں. تو ہم تو یہ خواہش کریں گے کہ پاکستان کے لیے, بابر اعظم کے لیے, کہ ان کی گیم میں بہت بہتری آئے گی. لیکن الحمدللہ ماشاءاللہ وہ بڑے ڈسپلن ہیں اور اپنی پریکٹس اور ہر چیزوں کا بڑا وہ فوکس ہو کے کام کرتے ہیں. تو وی وش ہم بیسٹ آف لک فار فیوچر ایز ویل. تو انشاءاللہ وہ آگے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے لیے بہتر کرے. اگر کوشش کریں, اگر ہم ڈسکشن کریں ویسٹ انڈیز کی سیریز کے حوالے سے, ویسٹ انڈیز ہم نے دیکھا کہ وہ کوالیفائی نہیں کر پائے ورلڈ کپ کے لیے بھی, ODI بھی سیریز وہ ہار گئے اور ٹیسٹ سیریز بھی وہ ہار چکے. بٹ گلمپس تھوڑا بہت نظر آیا, بٹ بڑا خوبصورت انہوں نے, ہم نے دیکھا کہ کم بیک کیا اور انہوں نے 3-2 سے سیریز اپنے نام کی. کیسے دیکھیے پرفارمنس؟ دیکھیں ویسٹ انڈیز جب پہلا ٹیسٹ ہارا تھا انڈیا سے, ایک اننگز ڈیفیٹ ہوئی تھی, اس کے بعد سے جو انہوں نے کم بیک کیا ہے, انہوں نے ریزیلینس دکھائی ہے, ریزسٹنس دکھائی ہے, اس پہ ہمیں انہیں کریڈٹ دینا چاہیے. ایک تو دوسرا ٹیسٹ میں انہوں نے اتنا زیادہ نہیں وہ بکل ڈاؤن ہوئے, اتنا زیادہ نہیں بری طرح گرے, اور پہلے اننگز میں انہوں نے 120-125 اوورس کھیلے, جس طرح سے بارش نے بھی انہیں سپورٹ کیا. دے ور ایبل ٹو ڈرا دی سیکنڈ ٹیسٹ. اس کے بعد جو ODI سیریز ہے اس میں بھی انہوں نے پہلا میچ انڈیا کو ہرایا اور لیڈ لی, اور باقی جو بڑی ٹائٹ رہی سیریز, اٹ کوڈ ہیو گون ایدر وے. اور آخری T20 جب T20 کی باری آئی تو انہوں نے مزید اپنی پرفارمنس کو امپروو کیا اور پہلے 2 T20 جیتے, پھر انڈیا نے بھی 2-2 کم بیک کیا. پھر آخری T20 کروشل میچ, اور یہ میچ فلوریڈا میں ہو رہا تھا, US میں ہو رہا تھا, جہاں پہ نیکسٹ ایئر ورلڈ کپ بھی ہونا ہے ویسٹ انڈیز کے ساتھ. تو بڑا کروشل میچ تھا, اور اس کروشل میچ میں بھی انہوں نے اپنی نروس کو مینٹین رکھا, وکٹس لیتے رہے. سوریا کمار یادو نے اچھی اننگز کھیلی, جو کہ وہ ایک کلاس ایکٹ ہے, انہوں نے کھیلا. نمبر 1 ہے رینکنگ میں T20 کی رینکنگ میں. لیکن جو انٹرسٹنگلی اس پہ میں بعد میں آتا ہوں, وہ جو اننگز اچھی کھیلی, جو ویسٹ انڈیز کا چیز تھا وہ بڑا اچھا تھا. برینڈن کنگ نے شروع میں اپنا ٹائم لیا, ایڈجسٹ ہوئے, اس کے بعد انہوں نے اگریسو ہٹنگ کی. اسی طرح نکلس پورن کا بڑا اچھا کنٹریبیوشن تھا. تو ویسٹ انڈیز نے گلمپسز دکھائے ہیں, اور خوشائن بات یہ ہے کہ ODI میں ڈسپوائنٹمنٹ کے بعد, ٹیسٹ کرکٹ میں ڈسپوائنٹمنٹ میں بعد, وہ T20 کی میں انہوں نے اچھی پرفارمنس دی ہے, اور یہ
پہلے بھی ہم اس بارے میں کافی دفعہ بات چیت کر چکے ہیں کہ جو ان کے زیادہ تر پلیئرز ہیں فرینچائز لیگز پوری دنیا میں کھیلتے ہیں، جیسے ان کا جو T20 کی ٹیم ہے وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے، جتنی ان کی اوڈی اور ٹیسٹ کرکٹ کی ٹیم ہے۔ جس طرح میں اظہار نے کہا کہ T20 تو ہمیشہ وہ لیتھل رہے اور 2 دفعہ کے ورلڈ چیمپئن بھی ہیں، کیپٹن چینج کیا گیا ان کا، پال کو انہوں نے کیپٹن بنایا اور باقی مینجمنٹ سم ہاؤ سیم ہی تھی، بٹ اس کی کیپٹنسی میں ہم نے دیکھا کہ لڑکوں کے اندر انرجی لیول ڈفرینٹ نظر آیا، پیشنیٹ نظر آئے، کچھ کرنا چاہ رہے تھے، ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ میدان میں آئے۔ ایون دو لاس کے بعد بھی ہمیں ان کی باڈی لینگویج بڑی امپروو نظر آئی، خاص طور پہ پورن کی بات کریں تو یہ کیپٹن تھے، اس کے بعد بھی انہوں نے جو پرفارمنس دی، پلیئر آف سیریز بھی رہے۔ اوور آل آپ کیسے سم اپ کرتے ہیں؟ دیکھیں میں کہوں گی کہ اس چیز کے لیے اس طرح دیکھیں، جس طرح انہوں نے کہا آپ ٹیسٹ سیریز بھی ہارتے ہیں، ODI سیریز بھی ہارتے ہیں، اور آپ ورلڈ کپ سے بھی پہلی دفعہ باہر ہو چکے ہیں، آپ کوالیفائی بھی نہیں کر سکے۔ اوبیسلی کسی بھی ٹیم کا مورال، اسپیشلی ویسٹ انڈیز جس بہت بڑا نام ہے کرکٹ میں جنرلی، اس طرح آپ کا مورال ڈاؤن ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جس طرح فائٹ بیک کیا، انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، انہوں نے مینٹل ریزیلینس جو اس بار دکھائی ہے نا، کہ انہوں نے آ کے T20s میں انڈیا جیسی ٹیم کو ہرایا ہے، یعنی کہ انڈیا یوزلی اس طرح ہارتی نہیں ہے، ٹھیک ہے انڈین سائڈ سے ان کے سارے پلیئرز اویلیبل نہیں تھے، کافی انجرڈ تھے جو کھیل نہیں سکے، ان کے جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ کھیل نہیں سکے، لیکن پھر بھی ہم اس چیز کی وجہ سے ویسٹ انڈیز کا کریڈٹ ان سے یعنی کہ دور نہیں کر سکتے، ان سے لے نہیں سکتے، کیونکہ ان کے لیے بھی جو جس طرح ان کے حالات چل رہے تھے ان کی کرکٹ میں اس وقت، اس چیز کے لیے انہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی ہے۔ 2 لو سیریز میں پہلے لیڈ کر کے پھر انڈیا نے بہت اچھا کم بیک کیا، اور میں کہوں گی کہ اسی لاسٹ میچ میں جس طرح عقیل حسین نے بھی ان کے جو اوپننگ بیٹرز تھے انڈیا کے، جنہوں نے بلکہ 4th میچ میں جن کی پارٹنرشپ بہت سالڈ تھی، شبمن گل اور جیسوال کی جو پارٹنرشپ تھی وہ بہت سالڈ تھی، جس کی وجہ سے انڈیا نے سیریز کو 2-all کیا، وہ 4th میچ جیت کر۔ پھر عقیل حسین نے انہی اوپننگ بیٹرز کو لٹرلی آؤٹ کر دیا، بہت ہی جلدی ان کو آؤٹ کر دیا تھا، تو آئی تھنک that shows great mental resilience۔ پھر ہم نکولس پورن کی بھی بات کریں، انہوں نے جس طرح آف کورس برانڈن کنگ نے تو بہت اچھا چیس کرتے وقت انہوں نے بہت ہی اچھا سکور دیا تھا، آئی تھنک 85 انہوں نے بنائے تھے، لیکن اس کے بعد نکولس پورن نے بھی آ کے وہ چیز پھر کمپلیٹ کی تھی۔ پھر شے ہوپ، جب نکولس پورن آؤٹ ہو گئے پھر شے ہوپ ادھر تھے، انہوں نے میک شیور کیا کہ میں اس جاب کو اب فنش کر دوں، ہمیں سیریز جتوا دوں۔ سو آئی تھنک اوور آل، اور پھر ویسٹ انڈیز کی جو بولنگ بھی تھی آئی وڈ سے وہ بھی واز ایبسولوٹلی اسپیکٹیکولر، انہوں نے جس طرح کا ایفرٹ اور شو اوور آل دکھایا، آئی تھنک اٹ واز گریٹ۔ سو آئی تھنک ڈیفینیٹلی ویسٹ انڈیز کو بہت پازیٹیولی یہ چیز لے کے جانی چاہیے اور سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے وہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے، لیکن پھر بھی یہ بہت اور انڈیا جیسی ٹیم کو ڈیفیٹ کی ہے، تو آئی تھنک یہ ڈیفینیٹلی ان کو یہ چیز بہت ان کو موٹیویٹ کرنی چاہیے فیوچر ان کے میچز کے لیے۔ ویسٹ انڈیز نے میں آپ سے ایک کوسچن کرتا ہوں، آپ پلیز پھر اسی کے ساتھ اس کا آنسر دیجیے گا۔ ایک اپروچ یہ تھی کہ جیسے پاکستان اپنے افغانستان کی سیریز ہے تمام مین پلیئرس کو ایڈ کر کے کھیل رہا ہے سیریز کہ اپنے پلیئرس کو میکسیمم پریکٹس دینا چاہ رہا ہے۔ ایک انڈین اپروچ یہ تھی کہ نہیں، اپنے پلیئرس کو ریسٹ دیں، بڑے ایونٹ سے پہلے، ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے پہلے کوئی انجری نہ آ جائے، اس کو کانفیڈنس میں تو اوبیسلی رکھنا ہمارے خیال میں زیادہ ضروری ہے۔ آپ اس ڈسیزن کو کیسے دیکھتے ہیں انڈین؟ دیکھیں یہ میرے خیال میں آپ کو بیلنس مینٹین رکھنا پڑتا ہے، آپ نے اگر اپنے نئے پلیئرس کو چانس دینا بھی ہے تو آپ ٹوٹلی 11 کے 11 نئے کھلاڑی نہیں کھلا سکتے انٹرنیشنل کرکٹ میں۔ انٹرنیشنل کرکٹ میں بے شک آپ ایک قدرے کمزور سائڈ کے خلاف کھیل رہے ہو، جس طرح پاکستان افغانستان کے خلاف کھیل رہا تھا، انہوں نے سارے نئے کھلاڑی اتار دیے، ینگ پلیئرس کو موقع دیا، لیکن ایک جو آپ کا مومنٹم ہوتا ہے، کنسسٹنسی ہوتی ہے، جب آپ کوئی ڈیفیٹ آپ کی ٹیم کو ملتی ہے اس کے بعد وہ دوبارہ سے ون کرنا اور مومنٹم مینٹین کرنے میں پرابلم آتی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم نے کسی بھی کرکٹنگ سائڈ نے آج تک اتنا تاریخ میں ڈومینیٹ نہیں کیا جتنا آسٹریلیا نے 99 سے لے کے 2007 تک ڈومینیٹ کیا۔ اس فارمیٹ میں جو آسٹریلیا کی ٹیم تھی، چاہے وہ اچھی ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہوتے تھے، چاہے کمزور ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہوتے تھے، چاہے وہ جس طرح مرضی فارمیٹ کھیل رہے ہوتے تھے، جو ان کا کور ہوتا تھا وہ اسے پرسسٹ کرتے تھے، اسی ٹیم کو بار بار کھلاتے تھے، کیونکہ جو وننگ ہوتی ہے ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، ایک کنسسٹنسی ہوتی ہے، مومنٹم ہوتا ہے، ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا افیکٹ ہو جاتا ہے جب آپ اتنی زیادہ ہولڈ اسکل چینجز کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں انڈیا نے یہ، اور اس میں میں اگر ایک پوائنٹ ایڈ کروں، اور میں سوری ایک بڑا انٹرسٹنگ اسٹارٹ تھا جو میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ ویسٹ انڈیز نے جو انڈیا کو یہ سیریز ہرائی ہے آفٹر 16 ایئرس، لاسٹ ٹائم انہوں نے انڈیا کو بائیلیٹرل سیریز جس میں ایک سے زیادہ میچ کھیلا ہو 16 سال بعد ویسٹ انڈیز نے انڈیا کو ہرائی ہے۔ لاسٹ ٹائم 2007 میں انہوں نے ہرائی تھی۔ دس از سچ اے بگ اچیومنٹ فار دس کرنٹ کراپ آف ویسٹ انڈین پلیئرز۔ بالکل ایسے یہ میں تو وہی دوبارہ اپنی بات ختم کروں گا کہ جو انڈیا کا اپروچ ہے یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ راہل ڈراوڈ یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے جو مین پلیئرز تھے وہ مسنگ تھے، تو اس چیز سے ہمیں سیکھنا پڑے گا اور ادھر ہی جا کے، لیکن آئی تھنک یہ انہوں نے کافی کلیئرلی
پوائنٹ ہمیں بتا دی ہے کہ اس طرح اسپیشلی ورلڈ کپ سے پہلے اور ایشیا کپ سے پہلے آپ اس طرح ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ واز دا وائزسٹ چوائس, لیکن شاید ان کے جو پلیئرس تھے انہوں نے خود ہی کہا کہ آپ ہمیں ریسٹ دیں, کیونکہ ہم کانفیڈنٹ ہیں, بے شک ہم یہ سیریز ہارتے ہیں جو بھی ہوتا ہے ہم کانفیڈنٹ ہیں, تو جب ہم واپس آئیں گے اپنے مین بگ ایونٹس میں تو ہم پھر بھی ڈیلیور کر سکیں گے. شاید وہ جو ریسٹ ہے وہ ان کو سوٹ کر رہا ہو, کیونکہ دیکھیں ہر پلیئر پہ, آئی نو کرکٹ از اے ٹیم ایونٹ, لیکن ہر پلیئر کی جو اپنی فزیکل, یعنی کہ ان کو اپنی باڈی کا پتہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ ان کی مائنڈ اور باڈی کس چیز کو ہینڈل کر سکتی ہے, کس چیز سے گزر سکتی ہے. جیسے ہم شاہین شاہ افریدی کی بھی ایگزامپل لیتے ہیں, انہوں نے خود آ کے کہا کہ نہیں میں کھیلنا چاہتا ہوں, اور انہوں نے پرفارم کیا. اور میرا خیال ہے کہ اگر میں اس میں پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں تو سب سے امپورٹنٹ ہمیں اس کی آئیڈیل ایگزامپل انگلینڈ کی نظر آتی ہے. 2015 کے ورلڈ کپ کے بعد انگلینڈ نے جب اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا, انہوں نے اگریسو کرکٹ اڈاپٹ کی, تو انہوں نے ایک روٹیشن پالیسی کو بھی ایڈ کیا. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک پلیئر کو جو آپ کے ڈگ آؤٹ میں بیٹھا ہوتا تھا اس کو چانس ملتا تھا, پھر دوسرے کو ملتا تھا, تو ایک آدھی چینجنگ کے ساتھ تو آپ آگے کر سکتے ہو بڑے میچ سے پہلے, بٹ آپ اس طرح جس طرح 3 پلیئر یا 4 کو باہر کریں گے, جس طرح ہم اگر ابھی ریسنٹلی افغانستان سے T20 سیریز ہار گئے تھے, تو ہم نے اپنے 5-6 مین پلیئر کو جب اپنے ریسٹ دیا تو ہم سیریز ہار گئے. اسی طرح لائک ویسٹ انڈیا کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. تو آپ کو جب روٹیشن پالیسی بھی بنانی ہے تو بڑی ٹیکٹفلی, بڑا ٹیکنیکلی آپ کو اس کو لے کے دیکھنا ہے, اس کو پلان کرنا پڑے گا. ایک چیز چل رہی ہے اور آپ اسے جیت رہے ہو تو اپنی اسٹریٹجی کیوں بدل رہے ہو, کیونکہ ینگسٹر کو چانس دینا بہت ضروری ہے. وہ بھی ضروری ہے, لیکن اس کو ایک بڑا پلیئرز کو تو نہ نکالو نا, یعنی کہ آپ ینگسٹرز کو ڈالو, آف کورس ڈالو, بہت ضروری ہے. آپ کو فیوچر کے بارے میں بھی سوچنا ہے, ان کو بھی ایکسپیرینس آپ نے بلینڈ کرنا نا جی, ینگسٹر اور جو سینئر کا ایک کومبو بنانا آپ نے, وہ بلینڈ کرنے کے اندر آپ کو چاہیے کہ ایک آدھی روٹیشن پالیسی کے تحت کرے. جس طرح اگر انفارچونیٹ اگر دیکھیں تو ہمارا کامران غلام لڑکا 37 سال کا, اس نے ریکارڈ بریک کیا, 2-3 دفعہ ٹیم میں سلیکٹ ہوا, ڈگ آؤٹ میں بیٹھ کے گھر چلا گیا, وہ ایک میچ بھی نہیں کھیل پایا. اس طرح کی ہزاروں ایگزامپلز ہمیں اپنی پاکستان کی ملیں گی کہ ہماری روٹیشن پالیسی کچھ اس طرح کی تھی کہ لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں, ابھی ہریرا کو جس طرح اسے کھلایا نہیں جاتا, وہ پھر چلے جاتے ہیں. وہ بیچارے جو اپنی فارم کے اندر ہوتے ہیں وہ سارا کچھ وہ گین ہی نہیں کر پاتے. اب ان کو لگتا ہے کہ میں ایسا کیا کروں گا کہ مجھے دوبارہ ٹیم میں آؤں گا, مجھے تو میں نے کر کے پروف کیا, ٹیم میں آیا, مجھے کھلایا ہی نہیں گیا. تو یہ میرا خیال ہے ایک لمبا فکری ہے. اور اگر وہ جب ٹیم میں آئے تھے اگر ان کو کھلاتے تو وہ شاید پروف بھی کر دیتے کہ میں کانفیڈنس آپ کا اور آپ کا کانفیڈنس obviously ہائی ہوتا ہے. اور پھر ہمارے انفارچونیٹلی سسٹم میں جب لڑکا آؤٹ ہوتا ہے پھر 2-3 سال واپس نہیں آتا. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک سے واپس آ کے اور جو افغانستان کی سیریز آ رہی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ونس اگین ویلکم بیک ان سپورٹس. ہم بات کر رہے تھے کرکٹ کے حوالے سے. پاکستانی سیریز ہونے جا رہی ہے افغانستان کے ساتھ, کتنی امپورٹنس رکھتی ہے یہ سیریز؟ اوبیسلی اس کے رائٹ آفٹر اٹ ہمارے پاس ایشیا کپ ہے, پھر ورلڈ کپ ہے, تو کیسے دیکھتے ہیں سیریز؟ دیکھیں جو اس ٹائم صورتحال ہے, ورلڈ کپ آپ کو پتہ ہے اکتوبر میں شروع ہو رہا ہے, ایشیا کپ آپ کا 31 اگست سے شروع ہو رہا ہے. اس ٹائم تو ایک میچ امپورٹنٹ ہے, اور جتنی مرضی آپ پریکٹس کر لو, جتنا مرضی آپ نیٹس میں کھیلو, جو آپ کو پریکٹس ملتی ہے یا جو آپ کی کوالٹیز یا کیپیبلٹی ٹیسٹ میچ کے اندر ہوتی ہیں, ایکچوئل میچ کے اندر ہوتی ہیں, انٹرنیشنل میچ کے اندر ہوتی ہیں, وہ پریکٹس میں نہیں ہو سکتی. تو یہ سیریز بہت امپورٹنٹ ہے. دس از دا لاسٹ سیریز بفور ایشیا کپ ہو جائے گا. اس کے بعد ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کے درمیان ہو سکتا ہے تھوڑے بہت وارم اپ میچز ہوں گے, وہ تو ہوتے ہی ہیں, ہر دفعہ ہوتے ہیں, لیکن جو کمپیٹیٹیو میچز ہیں اس کی آخری آپ کے پاس آپ کے اوپر پریشر ہوگا, بائیلیٹرل سیریز ہے. تو اس سیریز میں آپ کے لیے کمبینیشن رائٹ ٹیم اس اسٹیج پہنچے کہ کون سا رائٹ کمبینیشن ہے, اوپنرز کا کون سا ہے. جس طرح اب آپ نے دیکھا کہ عبداللہ شفیق کو موقع دیا کہ اس سیریز میں, یا پھر سعود شکیل ہے. تو جو اس طرح کے آپ کے ویکنیسز ہیں, لوپ ہولز ہیں, ان کو کور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس حوالے سے آپ نے کیا کمبینیشن ٹرائی کرنا ہے, آپ نے کنڈیشنز کو اسیس کرنا ہے, یہ ساری چیزیں کے لیے میرے خیال میں بڑی امپورٹنس اس لحاظ سے بھی رکھتی ہے کہ ایشیا کپ کے موسٹلی جو سیکنڈ لیگ ہے وہ ہونی سری لنکا میں ہے, تو آپ کے پاس ایک پریپریشن کے لحاظ سے بڑی اپرچونیٹی ہے. اچھا, افغانستان کے حوالے سے بات کریں تو افغانستان اب وہ سائڈ نہیں ہے جس کو آپ تھوڑا سا سمجھتے ہیں کہ کمزور حریف ہے اور اوپننٹ ہم گرا لیں گے اور بڑا ایزیلی ہرا لیں گے. ہم نے ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھا, کچھ مین پلیئر کو ریسٹ کیا, وہ آپ سے سیریز لے گئے. اور ابھی میں تو ان کی اچیومنٹ اوڈی اے میں بھی اس طرح سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش سب سے لیتھل سائڈ ہے اپنے کنٹری کے اندر, ان سے بھی یہ سیریز اوڈی اے کی جیت کے آئے ہیں, تو ان کا مورال کانفیڈنس بہت زیادہ ہائی ہوگا. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس مقابلوں کو؟ دیکھیں آئی تھنک ہمیں پچھلی دفعہ سے آلریڈی یہ بات سیکھ جانی چاہیے تھی کہ ان کو بالکل بھی ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. ہم تب بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہم اپنے نئے پلیئرز, نئے لڑکوں کو موقع دیں گے تو ہم ضرور جیت کر ہی آئیں گے, اور بالکل ایسا نہیں ہوا تھا.
وہ بھی میچ نیوٹرل وینیو میں ہوا تھا, یو اے ای میں ہوا تھا. لیکن اب آپ نے بات کی افغانستان کی, ان کو بالکل بھی لائٹلی نہیں لیا جا سکتا. اینڈ آئی تھنک اس لیے پاکستان کی جو ٹیم کی سلیکشن تھی, انضمام الحق آئے ایز دا نیو سلیکٹر, تو جو ٹیم کی سلیکشن تھی وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. اور صرف اس لیے نہیں کیونکہ ہم افغانستان سے کھیل رہے ہیں, لیکن اس لیے بھی کیونکہ ابھی اس کے فوراً بعد آئے گا ایشیا کپ اور پھر ورلڈ کپ, جو سب سے ضروری ٹورنامنٹ ہے. اور یہ جو سیریز ہے یہ اسی لیے رکھی گئی ہے تاکہ پاکستان کو اور او ڈی آئی میچز ملے کھیلنے کے لیے, کیونکہ اگر ہم ابھی بھی دیکھیں تو ہمیں جنرلی اتنے او ڈی آئی میچز نہیں ملے جتنے ملنے چاہیے تھے بفور ایشیا کپ, بفور دا ورلڈ کپ. ابھی بھی جو ہمارے پلیئرز ہیں جو ابھی افغانستان سیریز میں بھی آئیں گے اور ایشیا کپ میں بھی کھیلیں گے, وہ بھی اس وقت لانکن لیگ کھیل رہے ہیں جو T20 ہے, یا پھر کوئی امریکہ گیا ہوا تھا, کینیڈا. تو اس طرح آئی تھنک بہت ضروری تھا کہ ہم جو او ڈی آئی کا فارمیٹ ہے وہ کھیل سکیں اتنے بڑے ٹورنامنٹ سے پہلے. اوبیسلی کچھ ایڈیشنز آئی ہیں, ہم تھوڑا سا ایکسپیریمنٹ تو کر رہے ہیں, کچھ ایڈیشنز آئی ہیں جس طرح آپ کے پاس ساؤتھ شکیل ہو گیا, جنہوں نے ٹیسٹ میں بہت ہی بریلینٹ پرفارمنس دی تھی سری لنکا کے اگینسٹ. آئی مین اٹ واز ایبسولوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, میں پھر سے بھی کہہ رہی ہوں کہ ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں ایز اے بیٹر, وہ میں نے پچھلے سال ہی آئی نوٹڈ کہ یہ ہی کین بی ویری ویری لیتھل. جب ان کا ڈومیسٹک میں وہ کھیل رہے تھے, انہوں نے اس میں بھی اپنی سینچریز بنائی تھیں. تو آئی تھنک کہ ان کو موقع دینا ایز اے مڈل آرڈر بیٹر ان او ڈی آئیز ایک ڈفرینٹ فارمیٹ میں بہت ضروری ہے. میں اس ڈیسیجن کے ساتھ میں اس کو کمپلیٹلی سپورٹ کرتی ہوں, کیونکہ مڈل آرڈر ہی وہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس میں پاکستان کافی لاگ کرتا ہے. یہ پاکستان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس پہ ان کو ورک کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم افتخار احمد کی بات کریں تو وہ I think is a great addition as well. افتخار ہے, سعود ہے, اور طیب طاہر بھی, طیب طاہر نے بھی بڑی, میرا خیال ہے کہ یہ آپ کے پاس اعظم بھی اس وقت ابھی آپ کے پاس ہے, اور آپ کو یہ چاہیے کہ ان لڑکوں کو کسی طرح, آپ جو جنگسٹر ہیں خاص طور پہ سعود شکیل کی یا طیب طاہر کی بات کریں, تو آپ کو ان کو چانس دے کے ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیا, کیونکہ آگے آپ نے 17 کا اسکواڈ ہے, پھر ورلڈ کپ کا ہو سکتا ہے 16 کا اسکواڈ ہے, آپ اس کو چینج تو کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں بعد میں, لیکن آپ نے پریپریشن کے لیے اپنا ایک مائنڈ سیٹ, آپ کو روڈ میپ چاہیے کہ ہم نے کن لڑکوں کے ساتھ جانا ہے. اور یہی بات کہ ہم انڈیا کی بھی بات کر رہے تھے, سوری میں آپ کو کہا, لیکن ہم انڈیا کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے جس طرح اپنی سلیکشن کی, بالکل کافی پلیئرز کو چھوڑ دیا نئے کے لیے. بٹ آئی تھنک یہ سلیکشن کافی اسمارٹ تھی, کیونکہ انہوں نے اتنے اپنے یعنی کہ اتنے پلیئرز کو باہر نہیں نکالا, بلکہ انہوں نے ایک دو پلیئرز کو ابھی موقع دیا ہے جنہوں نے بہت اچھی پرفارمنس دی ہے, وہ بھی ٹیسٹ فارمیٹ میں, جو ہمیں پتہ ہے سب سے مشکل فارمیٹ ہوتا ہے. تو آئی تھنک ان کو اس طرح ایڈ ان کر کے اور اس طرح کی سیریز, افغانستان کی سیریز میں موقع دینا, ٹیسٹ آؤٹ کرنا کہ کیا ہم ان کو آگے رکھ سکتے ہیں. ادھر آپ لاسٹ نوٹ پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بات کرنا چاہوں گا کہ جو ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے یا ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے, سب کانٹیننٹ میں ہونے جا رہا ہے, ورلڈ کپ انڈیا میں, ایشیا کپ سری لنکا میں, اور سب کانٹیننٹ میں اسپنرز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور افغانستان کی اس ٹائم انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے شاید بہترین لمیٹڈ اوور اسپنرز ہیں. راشد خان ہے, مجیب ہے, نبی ہے ان کے پاس, اور کسی بھی بیٹنگ لائن اپ کے لیے ان کے افغانستان کے اسپنرز کو فیس کرنا وہ ایک بہت ہی ڈانٹنگ ٹاسک ہے. افغانستان کی جو ویکنیس ہے میرے خیال میں ایز اے ٹیم, کرکٹنگ ٹیم, جو ان کے بیٹسمین ہیں, سلاگرز تو بہت اچھے ہیں, لیکن لمبا کھیلنا, ٹیمپرامنٹ کے ساتھ لمبی اننگز بلڈ کرنا, اس میں جس طرح ہمارے پاس پلیئرز ہیں, بابر اعظم ہیں یا سعود شکیل ہے جو لمبا کھیل سکتے ہیں, اس طرح کے لمبی اننگز کھیلنے والے افغانستان کی ٹیم میں نظر نہیں آ رہے. اور میرا خیال ہے وہ جو ہمیشہ بات کرتے ہیں کرکٹ کے اندر کہ ایگریشن کے ساتھ کنٹرول, ایگریشن جو آتا ہے, تو میرا خیال ہے گریجویٹ دے آر لرننگ دس آرٹ. ابھی اجازت لیتے ہیں جی, انشاءاللہ کل ڈیٹیل میں ٹیم کمبینیشن کیا ہوگا اور پاکستان کن کن چینجز کے ساتھ میدان میں اتر سکتے ہیں, اس پہ ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. ابھی آپ سے اجازت چاہتے ہیں, ٹیک کیئر, اللہ حافظ, پاکستان زندہ باد.